بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق ہم پڑھ رہے تھے میر تقی میر کی غزل، اس کے 2 شعر بقایا ہیں، آج ہم ان پہ بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ وقت بچا آج کے لیکچر میں تو میر تقی میر کی دوسری غزل پہ کچھ بات چیت کریں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات چیت ہم مسلسل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کوشش پوری ہے اور آپ پورا یقین رکھیے کہ ہم آپ کی تسلی کرائیں گے، ایک ایک بات جو آپ کے لیے مناسب ہوگی، جو آپ کے لیے اہم ہوگی، امتحانی نقطہ نگاہ سے، معاشرتی نقطہ نگاہ سے، سماجی نقطہ نگاہ سے کوشش کریں گے کہ وہ بات اچھی طرح سے آپ تک پہنچائیں۔ سمجھنا، یاد کرنا آپ کا کام ہے، پیپر آپ نے دینے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اتنے ہی مخلص ہیں جتنا کوئی والد اپنی اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بات بالکل آپ دل سے نکال کے بیٹھیے، یہ بات بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ استاد کی مجھ سے کوئی دشمنی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ استاد ہمیشہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، استاد آپ کو اس معاشرے کا ایک مفید رکن دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ جب محنت کر کے، کوشش کر کے، پوری لگن سے اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتے ہیں، فرسٹ ایئر میں آ کے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے، رخ متعین ہو جاتا ہے۔ موٹر سائیکل مکینک بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ریڈی لگانی ہے۔ باتیں کڑوی ہیں، سچی ہیں۔ لائیو کلاسز میں کچھ مثالیں نہیں دے سکتا میں، سامنے ہوتے تو میں ضرور آپ کو کچھ مثالیں دیتا، بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے چودھری صاحب اور بڑے بڑے مار صاحب اور بڑے بڑے خان صاحب اور بڑے میاں صاحب کو میں نے گلیوں میں رولتے دیکھا ہے۔ 4 6 10 زرعی مربع زمین، اربوں کھربوں کے مالک گلیوں میں رولتے ہوئے میں نے دیکھے۔ تو میں نے محض ہوا میں بات نہیں کی، میں دل سے کہہ رہا ہوں، ہم تعین کر لیتے ہیں یہ وہ وقت ہے عزیز بچوں، 10ویں جماعت کا، 11ویں جماعت کا، جس وقت آپ کا میدان وسیع ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے تعلقات وسیع ہو رہے ہوتے ہیں، والدین آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کو بائک دے دیتے ہیں، آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ کو گاڑی دے دیتے ہیں، آپ کو ذمہ دار فرد سمجھنا ہے، گھر کا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ کیا آپ اپنے والدین کی جو انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا اس پہ پورا اترے؟ کیا استاد جو اس گرمی میں آپ کو اتنی محنت سے، اتنی لگت سے پڑھاتا ہے، بورڈ پہ لکھتا ہے، سمجھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، اچھائی کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بہترین انسان بنانے کی، ایک بہترین اسٹوڈنٹ بنانے کی، ایک بہترین ڈاکٹر بنانے کی، ایک بہترین پائلٹ بنانے کی، ایک بہترین ٹیچر بنانے کی، ایک بہترین بزنس مین بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیا آپ اس کی امید پہ پورے اترے یا نہیں؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کو، آپ اپنے دوست احباب کو جو آپ کے خیر خواہ ہیں، کیا آپ ان کی جو اچھی امیدیں ہیں ان پہ پورا اترے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں، استاد مدتیں ہو گئیں، 96 سے 24-25 سال ہو رہے ہیں تقریباً اس فیلڈ میں پڑھاتے ہوئے۔ مجھے آج تک بلیو کریں پیارے بچوں کہ مجھے کوئی استاد آج تک نہیں ملا ایسا جو اپنے بچے کے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ کوئی ہوتا ہوگا، مجھے نہیں ملا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کے ساتھ اتنا ہی مخلص ہوں جتنا اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوں۔ ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، مکمل بھلائی چاہتے ہیں، قطعی طور پہ بھلائی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کے علاوہ آپ سے کچھ چاہتے ہیں۔
سبق کی طرف آتے ہیں۔ کہا کہ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ پرستش کرنا کے معنی پوجا کرنا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، عزیز سمجھنا، پیار کرنا، محبت کرنا، اپنا سمجھنا، عزت دینا، احترام کرنا۔ یہاں تک کہ اے بت تجھے، یہاں بت شاعر نے کہا عام اردو شاعری میں یہ لفظ بطور صنم استعمال ہوتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ تم ایک ایسے بت کی مانند ہو جس طرح، کیونکہ شاعر کے نزدیک، ہمارے بھی نزدیک، بت کسی کا نفع نقصان نہیں کر سکتے، نہ وہ بولتے ہیں نہ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں۔ ہندوؤں کو یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان کو پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تم ایک ایسے بت کی مانند ہو جس پہ کوئی بھی بات معقولیت کی اثر نہیں کرتی۔ میں جو مرضی کہتا ہوں، میرے دل میں جو مرضی بات ہو تیرے بارے میں، اور میں تیرے سامنے وہ بیان بھی کر دوں، تو ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، کیونکہ تمہارے جو ہے وہ سوچ پہ یا تمہارے خیالات پہ میری کوئی بات اثر کرتی ہی نہیں ہے۔ نظر میں سبوں کی، سبوں سے مراد یہاں سبھی ہے، سارے لوگ۔ تو کہتا ہے اے میرے محبوب، میں نے تم سے اس حد تک محبت کی، تمہیں اس حد تک چاہا، تم سے اس حد تک پیار کیا، کہا نا اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری، اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہم تیرے عشق میں، تیری محبت میں مسلمان نہیں رہے، ہم نے تمہیں اس طرح سجدے کیے، اس طرح پوجا جس طرح کافر بتوں کو سجدے کرتے ہیں، اور ہم نے پھر کیا کیا، ہماری جو اتنی وابستگی تھی تیرے ساتھ، جو ہم تیری اتنی عزت کرتے تھے، جو تمہیں اتنا پسند کرتے تھے، تم سے اتنی محبت کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے لوگ تجھے خدا سمجھنے لگے ہیں۔ اتنی محبت کے قابل، اتنی عزت کے، سجدوں کے قابل صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ یہ شخص اس شخص کو اتنا سجدتا ہے تو کیا پتہ یہی خدا ہو۔ عاشق دن رات اپنے محبوب کی رضا کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے عشق میں ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کی عبادت کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ میر کہتے ہیں ہم نے اپنے سنگ دل محبوب کو پرستش کی حد تک چاہا ہے، ہماری اسی چاہت کے پیش نظر سب لوگوں نے اسے خدا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور سب اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، لیکن اس احترام اور توجہ سے میرے محبوب کو اتنا مغرور بنا دیا ہے کہ اب وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ ایک اور شاعر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ذرا سا خدا کیا بنا دیا، ہم نے تمہیں ذرا سا خدا کیا بنا دیا، تو تم نے بھرے جہان میں تماشا بنا دیا۔ آخری شعر ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ شعر ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے پیر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ بہت بڑا سوال ہے۔ یہاں پہ میر صاحب نے اپنے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ساری زندگی بیکار، بے مقصد اور فضول کاموں میں ہم گزار کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور میر نے خود کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے میر، اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ تم نے دنیا میں جو جتنی عمر گزاری، 30 سال، 50 سال، 100 سال، 60 سال، 200 سال، جتنی تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، جو زندگی تم نے اس دنیا میں گزاری، میر صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی پوچھ لے، یعنی اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر مجھے کوئی پوچھ لے کہ تم دنیا میں آئے تھے، جہان پہ آئے تھے، یہاں پہ تم نے اتنی لمبی زندگی گزاری، تو تم دنیا سے کیا لے کر جا رہے ہو، تو میر صاحب کہتے ہیں مجھے اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس شعر میں میر اپنی زندگی پر کف افسوس ملتے دکھائی دیتے ہیں، کف افسوس ملنا، ہاتھ ملنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے وہ پورا نہ ہو سکا۔ اگر کوئی ہم سے یہ بات دریافت کرے کہ تم نے اس دنیا میں آ کر کون سا کارنامہ سر انجام دیا، تو ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔
کیونکہ ہم نے کوئی ایسا نیک اور اچھا کام دنیا میں نہیں کیا جس کو ہم دنیا والوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کر سکیں۔ ہم نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے اور دنیا کے کاموں میں اس طرح اپنے آپ کو الجھا دیا ہے کہ اصل مقصد کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ افسوس کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نذیر اکبر آبادی نے یہی مضمون یوں بیان کیا: جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ بات کرنے کا بیٹا مقصد یہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا، انسان سے پہلے ہی کائنات موجود تھی، دنیا موجود تھی، نظارے موجود تھے، پہاڑ موجود تھے، سمندر موجود تھے، دریا موجود تھے، رنگینیاں موجود تھیں، پھول موجود تھے، مچھلیاں موجود تھیں۔ کیا موجود نہیں تھا؟ انسان۔ اس دنیا کے لیے جو رونق ہے اصل وہ انسان ہے، وہ موجود نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جنت سے نکالا اور دھتکار دیا اور کہا کہ اب یہ مقام حاصل کرنا ہے تو محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو اور پھر آؤ، پھر تمہیں یہ مقام دوبارہ ملے گا۔ ایک شاعر کا تخیل بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اعلیٰ و ارفع مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، اور سب سے عظیم جگہ یعنی جنت اس کو رہنے کے لیے دی۔ جنت سے اعلیٰ مقام کوئی نہیں مخلوقات میں، اشرف انسان کے علاوہ، انسان سے بڑا اشرف مخلوقات کوئی نہیں۔ تو جب میرے رب نے انسان کو رہنے کے لیے جنت دے دی، اعلیٰ ترین مخلوق بنا دی، اس کے بعد دنیا کو بنایا، 6 دنوں اور 7 راتوں میں بنایا، کن کہہ کے بنایا، فیکون وہ ہو گئی، بن گئی۔ اب اس دنیا کو سجانے کا خیال آیا میرے رب کو، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کا خیال آیا میرے اللہ کو، تو اس نے جنت میں سے اپنی سب سے اشرف مخلوق کو یعنی انسان کو اس دنیا پہ بھیجا تاکہ انسان اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو خوبصورت بنائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ انسان یہاں پہ دنگے فساد کرنے، لڑائی جھگڑے کرنے اور دنیا کی بدصورت بنانے کے لیے نہیں آیا، دنیا کی بدصورتیوں میں اضافہ کرنے نہیں آیا، بلکہ انسان یہاں پہ دنیا کو خوبصورت بنانے اور یہاں کی خوبصورتیوں کو دوبالا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، غزل میر تقی میر کی پہلی ہم نے پڑھی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے میر تقی میر کی دوسری غزل۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی بات تش نہ رہ گئی ہو، آپ ہماری اکیڈمی کے ای میل ایڈریس پہ ای میل کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، نمبرز آپ کے پاس ہیں، آپ ان پہ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ اپنا سوال میسج کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا جواب دینے کے لیے، آپ کی تشفی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ساری باتوں کا جواب آپ کو، تسلی بخش جواب آپ کو لازمی ملے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔